بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے اولاد کی پرورش کے آداب۔ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ بچپن کی تربیت پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی اگر بچے کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بالغ ہونے کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی۔ بلوغت کے بعد وہ جن برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا اس کے ذمہ دار اور قصوروار والدین ہی ہوں گے، جنہوں نے شروع سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جبکہ نافرمان و بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت، پھر ان قسموں میں بہت سی اقسام داخل ہیں۔ ان سب اقسام کی تربیت عمدہ، پاکیزہ، بااخلاق اور باکردار معاشرے کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ تربیت کی تعریف آسان لفظوں میں یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح اور پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری تربیت اور باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ، لباس، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، میل جول، اس کے دوست و احباب اور تعلقات کو نظر میں رکھنا، اس کی تعلیمی کیفیت کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے معاش کے ذرائع کی نگرانی کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدے اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمے فرض ہے۔
ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پیدری اور مادری فطری جذبات و احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ اولاد کو خدا کا انعام سمجھیے، ان کی پیدائش پر خوشی منائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق عطا فرمائی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں۔ اولاد نہ ہو تو خدا سے صالح اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعا کرتے رہیے، جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا مانگی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ ہو، معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر کوڑنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ اولاد کو کبھی ضائع نہ کیجیے، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین گناہ، بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ انتہائی گھاٹے اور نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان اور اقامت فرمائی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ الودود میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور بڑائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا، اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے، جس طرح مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوائیے اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ تحنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ تحنیک کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کر کے بچے کے تالو میں لگانے کو کہتے ہیں۔ بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجیے جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر مت رکھو۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ تھا۔ عاصیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی، آپ نے بدل کر اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیجئے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کیجئے، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیجئے۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ 7ویں دن ختنہ بھی کرا دیجئے، لیکن کسی وجہ سے نہ کرا سکیں تو 7 سال کی عمر کے اندر ضرور کرا دینا چاہیے۔ ختنہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ بچے کو اپنا دودھ بھی پلائیے، ماں پر بچے کا یہ حق ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے عام طور سے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے پرہیز کیجیے، اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے،
سمجھانے کی کوشش کیجیے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف غالب رکھیے کہ ان کی کوئی شریعت کے خلاف بات آپ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کیجیے اور حسب ضرورت و حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبات ابھارتے رہیے۔ چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، بچوں کو گود میں لیجئے، پیار کیجئے اور ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کیجئے۔ بچوں کو گود میں اٹھانا اور ان سے پیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجئے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے ہرگز پیچھے نہ ہٹیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے ان میں سب سے بہتر ہدیہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرے یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تیسرے نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزو اسی لیے تو کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجیے، اور اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے ان پر واضح کر دیجیے کہ نماز کی کوتاہی کو آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیے۔ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، ان کی طہارت اور نظافت اور غسل کا خاص خیال رکھیے، کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، زیادہ بناؤ سنگار سے پرہیز کیجیے، شرعی لباس پہنائیے، دوسروں کے سامنے بچوں کے عیوب نہ بیان کیجیے اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیے۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے اور ہزار مصروفیتوں کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیے اور ابتدائی عمر ہی سے ان کے دلوں میں عشق رسول کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔
کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا، پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت اور خیرات کا جذبہ پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو۔ اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کرے تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ بچوں کی ہر جگہ ہر ضد پوری نہ کیجیے، ان کی ہر خواہش ہر جگہ پوری نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے، بے جا بلا وجہ لاڈ اور پیار سے ان کو ضدی نہ بنائیے۔ چیخنے اور چلانے سے خود بھی سختی کے ساتھ بچیے اور بچوں کو بھی تاکید کیجیے۔ بچوں کی عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کر لیا کریں۔ بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بیجا حمایت نہ کیجیے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے اور اس معاملے میں بے اعتدالی، ناانصافی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے، اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجیے جس کو دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت، مایوسی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ ہرگز نہ بولیے۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی خدا کا عطیہ ہے۔ لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے۔ لڑکے اور لڑکی کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور ایک جیسا برتاؤ کیجیے۔ جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ خدائے رحمان و رحیم سے امید ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔